بابا صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے اور ان کے جانے کے بعد انابیہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب اسے کسی کا ڈر نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سمرین کو بھی اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھنے لگی تھی۔ سمرین کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے انابیہ کی صحیح تربیت نہیں کی، بلکہ کئی بار اس کی غلط باتوں میں اس کا ساتھ بھی دیتی رہی۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انابیہ اب اپنی ماں سے بدتمیزی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ نہ صرف اپنی ماں کی بے عزتی کرتی بلکہ اسے کھری کھری سناتی۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ انابیہ نے تلخ لہجے میں کہا، تمہیں بھی بابا صاحب کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا۔ اگر تم بھی مر جاتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی، پھر یہ ساری دولت صرف میری ہوتی۔ اپنی سگئی بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر سمرین کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ انابیہ اس حد تک گر سکتی ہے۔ انابیہ مسلسل اسے تانے دے رہی تھی۔ آپ میری خوشیوں کی دشمن بن چکی ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں۔ انابیہ کے دل میں ایک ہی ارادہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سمرین کو اس گھر سے نکال دے اور لوگوں کے سامنے اسے بدنام کر دے، تاکہ سب کو یہی لگے کہ اس کے پاس سمرین کو گھر سے نکالنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سمرین نے دکھ اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا، تم بالکل شیطان کی طرح ہو۔ شیطان بھی لوگوں کو بہکا کر انہیں آپس میں لڑواتا ہے اور اسی میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ انابیہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، آج آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ میں آپ کے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ میری ماں ہیں۔ سمرین خاموش کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر اس نے اپنی بیٹی کو کہاں اور کیسے کھو دیا۔